ہے کہ اب آگے بڑھیں اور اس مادر علمی کو آپ کے تجربے کی، آپ کے علم کی اور آپ کے وسائل کی ضرورت ہے. تو آپ سب یہاں موجود ہیں. آج ایک نیا احساس ہے. مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ میری آج کوئی اورینٹیشن ہو رہی ہے اور میں نے ایم ایس سی میں داخلہ لیا. تو بینگ اے قائدین آپ اپنے لیے زوردار اپنے ہونے کا احساس دیجیے. ذرا کلیپنگ کیجیے. قائدین ونس، قائدین ونس، قائدین ونس. اچھا میں نے زیادہ لمبا ہو گیا، سوری. میں نے سوچا تھا میں تو بہت ہی کام کروں گا، لیکن خیر یہ جو ہے اس پینل کو تو میں فرسٹ ڈے جب میں نے دیکھا میں نے اسے فیس بک پہ لگایا. ابھی علومنائی گروپ میں بھی فار ایور گروپ سرمیر صاحب نے جو بنایا اس میں بھی میں نے لگا دیا. تو یہ اچھا گروپ ہے، آپ اس کی سپورٹ کریں. میں ہول ہارٹیڈ اس کے ساتھ ہوں. اور تھینک یو سر. And shukar alhamdulillah, very proud to be a Qaidian. اور ہوپفلی انشاءاللہ تعالیٰ اس پینل کے ساتھ ہم آگے چلیں گے تو یو ول بی سینگ پازیٹیوٹی اینڈ انشاءاللہ وی ول برنگ گڈ ریزلٹس فار یونیورسٹی اسٹوڈنٹس. تھینک یو ویری مچ. ہماری یہ خواہش تھی 2017 میں بھی تھوڑی ایفرٹس ہم نے کی تھی کہ کسی طریقے سے الیکشن ہو جائیں، لیکن کچھ عوامل تھے جو ہم کامیاب اس میں نہیں ہو سکے. لیکن ریان بھائی اور جو باقی جو دوست بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں انہوں نے ایفرٹس لی اور میرا خیال ہے کہ ہمارا 80% کام ہو چکا ہے. ہم یہ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ منشور تو ہم بتائیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک ہماری بڑی ون ہے کہ 70s سے لے کے 20s تک کے بیچز کے جو گریجویٹس ہیں قائدین سے وہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ آپ کی ون کیا ہو سکتی ہے؟ اور لٹرلی کہ میں جب کیمپین میں گیا، رجسٹریشن کے لیے وہ کیمپین تھی، جب میں یونیورسٹیز میں گیا ہوں تقریباً کو 10-12 یونیورسٹیز میں فزیکل میں گیا، وہاں کے دوستوں کو پتہ نہیں تھا ایک دوسرے کا کہ وہ قائدینس ہیں. اس طریقے سے یہ ایک بلیسنگ تھی الیکشن کا اناؤنس ہونا. ہم نے رجسٹریشن میکسیمم جس طریقے سے مظہر شاہ اور مناز بھائی نے بتایا کہ 3000 سے اب 10 سے 12,000 تقریباً جو ہے وہ ہو گئی ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ آج جو مینیفیسٹو بتا رہے ہیں ریحان صاحب آپ کو بتائیں گے. اس کے علاوہ پاکستان پورے کا جو ہم وزٹ کرنے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا سے بھی کمپین چلائی جا سکتی ہے، لیکن دوستوں سے مل کے وہاں جانے کا کچھ مزہ ہی اور ہے. تو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے سے کیمپین پورے پاکستان کی شروع کر رہے ہیں اور آپ کی جو توقعات ہیں کہ یونیورسٹی کو پے بیک کرنے کا، وہ انشاءاللہ آپ کی توقعات پہ پورے اتریں گے. I disagree with Mr. Shahid Minaz, who said that like there was alumni in every era and in every time. There was no alumni. There was just a group who was after their personal interests, and they were exploiting the name of the alumnus. They were exploiting the name of the Qasim University. So they were very harmful to this university, to the alumnus, and to the even young Qaidians who are studying here. They have done nothing towards the university. So I'm really grateful on behalf of the Forever panel that the Qasim University administration took a very admirable step and they announced the elections. Yes, particularly the Vice Chancellor Saab, he took a very courageous step, although he faced a huge pressures from a very big pressure group who was dominating the alumni for the last 22-23 years. So salute to the worthy Vice Chancellor. بڑھیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں میں گزارش کروں گا ریحان سعید خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور یہ جو کارواں انہوں نے سٹارٹ کیا ہے، شروع کیا ہے، اس کو کس طرف اور کیسے لے کے جانا ہے. آپ کی بھرپور تالیوں میں کمی نہیں آنی چاہیے. ساری ایفرٹ آپ کی وجہ سے ہے. پلیز سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے دور میں وقت نکالنا بڑا مشکل کام ہے، اور وقت نکال کر یہاں بیٹھ کر انتظار کرنا کہ کون کا کیا بات کرے گا، یہ بڑا مشکل کام ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ لوگوں جو بھی کر رہے ہیں نا، مجھے کامل یقین ہے اس یونیورسٹی کے لیے کر رہے ہیں. 1990 میں میرا ایڈمیشن ہوا اور قائدین یونیورسٹی سے تعارف میرا 1987 سے تھا. میرے بڑے بھائی عمران سعید خان نے ڈی ایس ایس میں ایڈمیشن لیا اور میرے گھر پہ مہمان جو آتے تھے یونیورسٹی سے
کراچی جاتے ہوئے یا ملتان جاتے ہوئے تو میں نے ان سے میری پہلی ملاقاتیں شروع ہوئیں، جن میں رانا ریاض بھائی، وحید گردیزی صاحب، زرین گل، آصف علی میمن، عامر جبار مرحوم. یہ لوگ ہماری طرف رک کے ضرور جاتے تھے اپنے اپنے جہاں ان کے ڈیسٹینیشن ہوتی. تو تعارف میرا 1987 میں ہی ہو گیا تھا یونیورسٹی سے، اور مجھے یہ تھا کہ میں نے ادھر ہی داخلہ لینا ہے. اینتھروپولوجی میں میرا ایڈمیشن ہوا اور 1990 میں، اور پھر میں ایک ایسی دنیا میں آ گیا. مجھے یقین کریں کہ یو ای ٹی کے لوگ ملتے ہیں، کے ای کے لوگ ملتے ہیں، 5-5 سال کے ان کے ٹینیور ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنے جڑے نہیں ہوتے آپس میں. یہ 2 سال 2.5 سال ایسا جادو ہے اس یونیورسٹی کا کہ یہ ہمیشہ کے لیے جوڑ دیتا ہے. میں قائد یونیورسٹی سے MS سی کر کے میں نے پھر پبلک سیکٹر میں نوکری شروع کی، اور اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹرز میں کرتا کرتا ایک لمبا سفر تھا، اینگرو میں، کے ای میں، ہپکو میں، بعد میں اپنی کنسلٹنگ شروع کر دی. بٹ آئی ریمین اٹیچڈ ود مائی کیمپس، اسپیشلی قائدینس. وہ اچھا، اس کی وجہ ایک اور یہ تھی کہ مجھے نا ایک ریلیکسیشن ملتی تھی، ایک طبیعت میں نا ایک سکون ملتا تھا کہ یار میں اپنوں میں ہوں. اور میری بیگم اکثر کہتی ہے کہ جی یہ میری سوکن ہے قائد یونیورسٹی. قائد یونیورسٹی آج جو ہے وہ کافی چیلنجز کی شکار ہے. ظاہر ہے یہ ملک ہی چیلنجز میں اس وقت گھرا ہوا ہے. 14,000 اسٹوڈنٹ ماشاء اللہ یہاں پڑھتے ہیں. بٹ دیر از اے پرابلم ود دا بزنس ماڈل آف دا کیمپس. میں آپ کو فرینکلی بتاؤں کچھ پرابلم ہے جس کی وجہ سے ڈیفیسٹ ہے، جس کی وجہ سے کوئی ایشوز ہیں. الیکشنز ہم نے بنائے، ہم یونیورسٹی کے پاس آئے، گریٹلی obliged with the administration, especially vice chancellor, deans. They also wanted. رجسٹرار جب ملے تو انہوں نے کہا ہم نے الیکشن کروانے ہیں، اور ہم نے الیکشن بنا دیے الحمدللہ الحمدللہ. اور مجھے میرے دوست، میرے سینئرز، ظہیر ڈار صاحب، رانا بھائی، طارق بھائی، اشفاق خان، شاہد صاحب، بہت یہاں بیٹھے ہوئے، سب کے نام میں لینا شروع کروں تو ایک لمبی تعداد ہے. تو انہوں نے مجھے نامینیٹ کروایا. میرا پہلا چیلنج یہ تھا کہ میں نے پاکستان کی ڈائیورسیفائڈ کمیونٹیز سے ریپرزنٹیشن لینی. سب سے پہلا فون میں نے ملا صاحب سے ریکویسٹ کی. مجھے پتا تھا یہ بہت بزی آدمی ہے، IBCC کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہونا ایک 24 آورس جاب ہے، بٹ آئی ایم obliged. ملا صاحب آپ نے لبیک کہا فار دا کاز آف قائد یونیورسٹی. اور اس کے بعد مس رفت نے، پھر جڑتے گئے لوگ. میں کہاں سے نام شروع کروں؟ احسان صاحب ڈائریکٹر جنرل ہیں پوسٹل سروسز کے. انہوں نے وقت نکالا، انہوں نے کہا میں ساتھ جڑ رہا ہوں. اعظم حبیب، شاہد منہاس، شہزاد نعیم DG KP کے آج کل بزی ہے، تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آگے ہمارے ساتھ ضرور ہوگا. ابرار جتوئی یہ ایک ڈائریکٹر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. مظہر بھٹی، ڈاکٹر کلیم اللہ بریچ، اور وہ کوئٹہ میں ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کنسنٹ دیا. ڈاکٹر اسفیہ ہمارے ساتھ شامل ہوئی، نسٹ کی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں مینجمنٹ سائنسز کی. اس طرح سب کو. اور یہ ڈاکٹر تسلیم اختر بیٹھی ہمارے ساتھ اس وقت بیٹھی بھی ہیں. گلگت سے ہمارے پاس ریپرزنٹیشن 3 پوزیشنز کی. ہم نے یہ گلدستہ جوڑا، پورے پاکستان کی ریپرزنٹیشن لی. 3,000 لوگ رجسٹرڈ تھے. ہماری اس ایفرٹ سے 10 سے 12,000 لوگ رجسٹر ہو گئے. اور اگر ہم نے محنت کی اور ہم لوگ الیکشن جیت کے آئے. میں آپ کو ایک بات کروں، دیکھیں اصل سفر شروع ہوگا الیکشن جیتنے کے بعد. کرنا کیا ہے، اس کو ضرورت کیا ہے یونیورسٹی کو. دیکھیں ہم لوگ یونیورسٹی چلانے نہیں آ رہے، ہم یونیورسٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنے آ رہے ہیں. اور اس نے ہمیں جو کچھ دیا ہے نا، ہم اس کو واپس نہیں کر سکتے. ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم واپس کر سکیں. یہ کہتے ہیں نا لوگ، آپ کے ماں باپ نے جو دیا ہے آپ ان کو کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دے سکتے. ہماری اوقات ہی نہیں. بس ہم ایک کام کر سکتے ہیں، میرے مرحوم ماں باپ کو اللہ جنت نصیب فرمائے، ہم صرف جوڑ کے رکھ سکتے ہیں.
اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے دوستوں کو جوڑ کے رکھ سکتے ہیں. میرا فورٹے ہی یہ تھا کہ میں نے جوڑ کے رکھنا ہے. ٹوگیدرنیس فار ایور, جڑے رہو آپس میں. اور آج یقین کریں ایکسائٹمنٹ اتنی پیدا ہوئی کہ ایک میرے دوست کا فون آیا سری لنکا ملیشیا سے, روتے ہوئے فون کیا کہ تو نے مجھے 30 سال پرانے دوست ملا دیے. کوئی لنڈن سے فون کر رہا ہے, کوئی آسٹریلیا سے فون کر رہا ہے. تو مقصد پہلا میں اچیو کر چکا ہوں. جیسے ملا صاحب نے کہا کہ ہم ایک پہلا چیز اچیو کر چکے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا میں پائے جانے والے قائدین کو جوڑ دیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پرفارمنس سے مزید جوڑیں گے. اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اگلے الیکشنز میں یہ رجسٹریشن 25 سے 30 ہزار کا نمبر ہوگا انشاءاللہ. اور پھر یہ الیکشن بڑھتا جائے گا اور دیکھا جائے گا کون کیا کر رہا ہے. ہم کس طرح لٹائیں گے اس یونیورسٹی کو, کیسے ریٹرن کریں گے, یہ ہماری جوائنٹ ایفرٹ ہوگی. یہ ریحان سعید خان کے اکیلے کا کام نہیں ہے, ملا صاحب کے اکیلے کا کام نہیں, یہ کسی کے بھی اکیلے کا کام نہیں. یہ بڑے بول دینا, اللہ پناہ دے ہمیں کسی بڑے بول سے. ہم نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے ہم نے اس الومنائی کو پراپرلی ڈاکومنٹ کرنا ہے, رجسٹر کرنا ہے کہ یہ اس کا سٹیٹس ڈیفائن کرنا ہے کہ ہے کیا. پھر اس کا آئین بنانا ہے, اس کا مینڈیٹ کیا ہے. ایک پرانا پیپر ہے جو ہمیں ابھی تک شیئر نہیں ہوا, انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا. وہ جب مل جائے گا تو پھر ہمارے پاس ہمیں پتہ ہوگا ہمارا مینڈیٹ ہے کیا, ہم نے کرنا کیا ہے. جو ہمیں اب تک سمجھ آتا ہے, ہم نے ایک مینیفیسٹو بنا دیا کہ جی ہم انڈومنٹ فنڈ کریٹ کریں گے, ہم انڈسٹری کو انوالو کریں گے. ہم مینگرو میں تھا تو ہم نے یو ایس میں 2 ڈپارٹمنٹ اڈاپٹ کیے ہوئے تھے. ان کی ریسرچ کو بھی اڈاپٹ کیا ہوا تھا اور اس کے ریسرچ ڈیولپمنٹ کو اور بچوں کی اسکالرشپس کو بھی اڈاپٹ کیا ہوا تھا. ہم انڈسٹری کو انوالو کریں. میں کراچی بیسڈ ہوں زیادہ, اور کراچی از دا کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر آف پاکستان. سارا بینکنگ سیکٹر ادھر ہے, ملٹی نیشنل ساری ادھر ہیں, ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں. ہم نے ان کو, اور ہمارے قائدین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے قائدین دے آر ایوری ویئر, دے آر الحمد للہ ایوری ویئر. 90s میں 2000 میں نا سول سروس میں 24 سے 25% قائدین آتے تھے. ابھی میں پچھلے دنوں ملا ہوں یہاں ڈین صاحب کو, تو انہوں نے کہا اس سال 5 گئے, 14,000 اسٹوڈنٹ, اور سول سروس گئے 5. اس وقت جاتے تھے 1200 اسٹوڈنٹ ہوتے تھے, اور سول سروس میں جاتے تھے 43, 45. یو ای ٹی اور کے ای والے جیلس ہوتے تھے قائدینس کے ساتھ کہ یہ 35-40 کیسے جڑے ہوئے ہیں آپس میں. آج 5, آج کہاں سے جا رہے ہیں, لمس, نسٹ, پتہ نہیں کون کون سے اور پرائیویٹ اداروں سے. واٹ ہیپن ٹو دا یونیورسٹی؟ دیر از اے فالٹ دیر از اے سیریس ایشو دیئر. وہ ہمیں وہ نیڈ انالیسس کرنی ہے, وہ پڑھنا ہے, وہ کرنا ہے کہ پرابلم ہے کہاں, اور یونیورسٹی کے ساتھ مل کے, ان کا بازو بن کے, ان کی ایڈمنسٹریشن کا بازو بن کے. دس از پیورلی اے پولیٹیکل. ہم لوگ کوئی ہماری سیاسی وابستگی نہیں ہے کسی کا. ہم نے سب سے تمام اسٹیک ہولڈر سے کو شامل کرنا ہے, تمام اسٹیک ہولڈر, جس میں گورنمنٹ بھی ہے, جس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں, جس میں امپلائیز بھی ہیں, پروفیسرز بھی ہیں, ہمارے پروفیشنلز بھی ہیں. سب کو لے کے چلنا ہے. کوئی سیاسی افیلیشن نہیں, کوئی سیاسی افیلیشن نہیں. اس یونیورسٹی کے لیے ہم اے پولیٹیکل ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. محبت اس یونیورسٹی سے اس طرح کریں جس طرح اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں, دل سے کریں, بغیر کسی مقصد کے. یہ رشید خالد صاحب ہمارے استاد رہے ہیں اور آج بھی استاد ہیں. میں ان کی بات بڑا انجوائے کر رہا تھا جب وہ بتا رہے تھے اپنا وقت. ان جیسے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں, ہمارے بہت پروفیسر, ہمیں گائیڈ کرنے والے بہت. یقین کہ آپ لوگوں کی مدد, آپ لوگوں کی گائیڈنس سے ہم نے کام کرنا ہے. وی آر اپروچیبل پیپل. ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں آپ. مجھے ہر وقت آپ کی گائیڈنس چاہیے. آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہاں جی کیا پلان ہے تمہارا. میں آپ سے پوچھوں گا, آپ مجھے بتائیں کیا کرنا کیا چاہیے مجھے. آپ میرے میں سے ہی ہیں, ہم آپ میں سے ہیں. ہم نے آج اپنی کمپین کو کک آف کیا ہے, اور
آج 18 جنوری کو، اور یہاں سے ہمارا آغاز شروع ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ اپنی کمپین کا. ہم اپنے تمام دوستوں کو ہم نے رجسٹریشن کے دوران بھی ایکسیس کیا اور اب آگے بھی ہم ایکسیس شروع کر دیں گے. اب فزیکلی ہم لوگ جانا شروع کریں گے مختلف علاقوں میں. آپ کو تھوڑا میں اپنی کمپین کا بتا بھی دوں کہ ہم لوگ کس طرح شروع کر رہے ہیں. انشاءاللہ 25 جنوری کو ہم مردان جائیں گے، اسی دن چارسدہ اور شام کو پشاور. 26 کو ہم ہری پور یونیورسٹی جائیں گے، 26 کو ایبٹ آباد جائیں گے، اور 26 کی شام کو ہم منسیرا جائیں گے. ٹائم کم ہے، الیکشن قریب ہے 17 تاریخ، تو ایک دن میں 2 3 شہر ہمیں کرنے، لمبا سفر ہے. اس کے بعد ہم 28 کو کراچی، 29 کی صبح حیدرآباد، وہاں سے سکھر، اور اگلے دن سکھر کے بعد ہم نے لاڑکانہ جانا ہے. لاڑکانہ کے بعد ہم پنجاب آ جائیں گے، اور گڑھی خدا بخش تو ضرور جائیں گے ہم. لاڑکانہ کے بعد پنجاب جب ہم نے آنا ہے تو ہمارا 31 کو ہم نے کوئٹہ جانا ہے. اس کے بعد سرگودا سے فیصل آباد ہم ہوں گے 2 فروری کو، 3 فروری کو ملتان، 3 فروری کی شام کو بہاولپور، اور 4 کو ہم لاہور. اور لاہور میں سے ہی 4 فروری کی شام کو گجرانوالا. اگلے دن 5 فروری کی چھٹی ہے تو ہم لوگ واپس اسلام آباد آ جائیں گے. اور پھر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشنز ہو رہے ہیں تو ہم پھر اب کمپین یہیں اسلام آباد بیس کر کریں گے. اور ہمارا جو 10 فروری کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ مظفر آباد، اور آخری ہمارا جو ایونٹ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ 15 فروری کو اسی یونیورسٹی میں ہم فٹ بال گراؤنڈ میں کریں گے. اور کوشش کریں گے کہ ہم میکسیمم قائدین کو وہاں بلائیں. یہ تو ہم نے آپ کو شیڈیول بتا دیا. میری آپ سب سے گزارش یہ ہے، دیکھیں آپ لوگ وقت دے رہے ہیں اور کچھ امید رکھتے ہیں. ہمیں بھی بڑی امید ہے کہ ہم کچھ کر سکیں گے. آپ سارے پروفیشنلز ہیں. قائد اعظم یونیورسٹی چھوڑے آپ کو کئی سال ہو گئے ہیں، بٹ یو ہیو اے لو فار دس campus, emotional attachment with this campus. We have to pay back to our capacity. جو ہماری کیپیسٹی ہے، ہم اپنے ریسورسز سے ہیلپ کرتے ہیں، اپنی انرجی سے ہیلپ کر سکتے ہیں، اپنے آئیڈیا سے کر سکتے ہیں، اپنے انوالومنٹ سے کر سکتے ہیں. ہم نے پے بیک کرنا ہے. یہ بڑا لمبا سفر ہے. اگر 3 سال کی لومنائی اگر الیکٹ ہو کے آتی ہے تو 3 سال میں ایک بینچ مارک بنا کے جائیں، اور آنے والوں کو ہاتھ میں ریئلسٹک پکڑا کے جائیں کہ یہاں سے شروع کرو. اسٹوڈنٹس کا خیال کیسے رکھنا ہے، ان کی کاؤنسلنگ کیسے کرنی ہے، ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کیسے، ان کو مینٹورشپ کیسے دینی، ان کو راستہ بتانا ہے. ہم نے وہ ریسٹور کرنی ہے لاسٹ گلوری مل کے. یہ بڑا مشکل کہنا ہے کہ لاسٹ گلوری واپس لے کے آئیں گے، لیکن لا سکتے ہیں ٹو این ایکسٹینٹ کہ وہ بچے مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں، وہ مارکیٹ میں ایگزسٹ کر سکیں، وہ دوبارہ سی ایس ایس میں 25% والے بچے پہنچیں جو 40-50 سیٹیں لینے والے ہوں. وہ ملٹی نیشنلز میں دوبارہ یہاں کیمپ لگیں ان امپلائرز کے، وہ قائد اعظم یونیورسٹی سے دوبارہ لوگوں کو یہاں سے ہائر کر کے لے کے جائیں، بچوں کو سکل دیں. بچوں کے لیے ہم دیکھیں، نوکریاں دینا رب کی ذات ہی دیتی ہے، کام رب کی ذات دیتی ہے. ہم راستہ دیں گے. ہم ان کو یونیورسٹی کے ساتھ مل کے ان کی اسکل ڈیولپمنٹ پہ اور ان کی تعلیم کو ایسا کیریکولم کی کوشش کریں کہ وہ کمپیٹ کر سکے دنیا میں. اور اب جیسے املا صاحب نے کہا کہ قائد اعظم یونیورسٹی اسٹل ون آف دا بیسٹ یونیورسٹیز آف پاکستان، بٹ اٹس لیکنگ. ہم اپنے بچوں کو اسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرائیں. ان کو میں جب یونیورسٹی میں آیا رہا تھا تو میرا خواب تھا قائد یونیورسٹی. آج بچوں کو دوبارہ یہ ڈریم دلوائیں کہ یہ ان کا خواب ہے یونیورسٹی، اور یہیں سے وہ ایکسل کر کے آ رہے ہیں. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو قائم دائم رکھے. میں اپنے تمام سینئرز کا، اپنے جونیئرز کا، اپنے دوستوں کا اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے کارواں کا حصہ بنے، میرے ساتھ چل رہے ہیں.
ان کی انکریجمنٹ ہے. انہوں نے کچھ دیکھا تھا ہم میں کہ میرے سینئرز بیٹھے ہیں, یہ کسی کا بھی نام دے سکتے تھے, شاید ان کو میری نظر میں یہ آیا کہ یہ ڈیلیور کر سکتا ہے. اللہ پاک مجھے ہمت دے, میرے دوستوں کو ہمت دے کہ ہم کچھ ڈیلیور کر سکیں اور سرخرو ہوں آپ لوگوں کے آگے اور اس یونیورسٹی کے آگے. مہربانی یہ ہے آپ لوگوں کی کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ لوگ آئے. بڑا مشکل ہوتا ہے آج کل. 17 فروری الیکشن کا ڈے ہے. ابھی تک ہمارے پاس لسٹ آ جائے گی رجسٹرڈ ووٹرز کی, ہم سب سے رابطہ بھی شروع کر دیں گے. اور 17 فروری کو فزیکل ووٹنگ بھی ہے یونیورسٹی میں اور ڈیجیٹل بھی ہے, الیکٹرانک ووٹ, کیونکہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ پوری دنیا میں قائدین پہنچے بیٹھے ہوئے, مشکل ہوگا لوگوں کے لیے آنا. ایون کہ میں اب تو میرے دوست D12 میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی فزیکلی یونیورسٹی آنا ان کے لیے, الیکشن کسی کے لیے آنا مشکل ہوتا ہے. وہ یونیورسٹی کی محبت میں تو آ جائیں گے, لیکن فیصل آباد والا کیسے پہنچے گا, لاہور والا کیسے پہنچے گا, کراچی والا کیسے پہنچے گا, کوئٹہ والا, گلگت والا. اس کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ لازمی ہے. ہمارا ان سے ہم نے ان کو آئیڈیا دیا ہے کہ آپ 17 تاریخ کو صبح 9 بجے الیکشن فزیکل کروائیں اور اسی وقت آپ الیکٹرانک ووٹنگ کو بھی شروع کر دیں اور اس کو 36 آورس کے لیے کنٹینیو رکھیں, کیونکہ ٹائم ڈفرینس ہے. کوئی نیوزی لینڈ بیٹھ کے ووٹ دے رہا ہے یا کینیڈا بیٹھ کے یا امریکہ بیٹھ کے, ٹائم زونز کے حساب سے 36 آورس کا الیکٹرانک ووٹنگ کا ٹائم ہونا چاہیے. آپ سیل کر کے رکھ دیں جو فزیکل ووٹنگ کے ڈبے ہیں, ان کو سیل کر کے VC آفس میں کہیں بھی رکھ دیں, اور رزلٹ الیکشن کا 18 تاریخ کو ایک ہی دفعہ اناؤنس کریں تاکہ کوئی سب کی میکسیمم پارٹیسپیشن ہو جائے. تو آپ لوگ, مجھے امید ہے آپ سب لوگ رجسٹرڈ ہوں گے. آپ لوگوں نے اپنا ووٹ دینا ہے اور نہ صرف ووٹ دینا, آگے بھی ہمیں گائیڈ کرنا ہے, ہمارا ساتھ دینا ہے. اور میں آپ کو یقین سے ایک بات کروں, کوئی بھی جیتے, میں اب یہ میں نے کام پکڑ لی کہ میں نے قائد یونیورسٹی کو پے بیک کرنا ہے, کرنا ہی کرنا ہے, چاہے کوئی بھی ہو. میں نے اس کے ساتھ ہوں, میں اس یونیورسٹی کو پے بیک کرتا رہوں گا اور میرے ساتھی بھی کرتے رہیں گے. ہمیں اس یونیورسٹی سے محبت ہے, ہمیں کوئی یہ عہدے شہدے میں نہیں چاہیے. یہ ایک فارمیلٹی ہے کہ آپ کو یہ عہدے لینے, ادروائز مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے. میرے دوست بھی جانتے ہیں, الحمدللہ میں ہمبل ہی رہتا ہوں, مجھے عہدے نہیں چاہیے ہوتے, مجھے میرے دوستوں کو کوئی عہدہ نہیں چاہیے. ہمیں ایک اس کو ہم نے الیکشن بنانا تھا, یہ ہمارا ایک تھا کہ ہم نے تہیہ کیا تھا کہ الیکشن بنانا ہے, کوئی یہ سلیکشن والا کام نہ ہو. یہ نہ ہو کہ جی 4 بندے بہ جاؤ اور بہ کے نہ اسی 4 پوزیشن بن لینے, نہ ایسا کچھ نہیں ہونا. آپ نے ووٹ دینا ہے, آپ لے کے آئیں گے. یہ نہیں کہ بند کمرے میں ایک میٹنگ ہوئی اور 6 عہدیدار بن گئے, فلاں سے اپروول لے لی, بات ختم. نہ, ایسا کچھ نہیں ہونا. یہ 10,000 یا 12,000 رجسٹرڈ ووٹر ووٹ دے گا تو الومنائی آئے گی اور وہ ڈیلیور کرے گی. اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کا مجھے ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں تو کہ آپ لوگ آئے, اور انشاءاللہ تعالی آگے آنے والے وقت میں جب ووٹنگ ہوگی تو آپ لوگ ووٹ دیں, ہماری کمپین میں ہمارا ساتھ دیں. تھینک یو ویری مچ. پہنچے کہ ریحان سعید خان کے علاوہ اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں ہے کہ جو ان حالات میں ان ساری چیزوں کا سلوشن نکال سکے. میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ریحان سعید خان ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, اور اگر میں یہاں پر عمران سعید خان جو ان کے بڑے بھائی ہیں ان کا نام نہ لوں تو یہ زیادتی ہوگی, کیونکہ عمران سعید خان جو ہیں وہ ہمارے ہر کرائسس میں ہمارے ساتھ رہے. اور جو ہم لوگ اور جو میرے دوست یہاں پر بیٹھے ہیں, اشفاق خان ہے, طارق ہے, رانا ریاض سعید ہیں, اور اس طرح کے جو ہمارے عارف یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کیمپس کے اندر بہت سارے کرائسس فیس کیے, اور ہر کرائسس کا بڑی ہمت کے ساتھ ہم نے مقابلہ کیا. اور ہم نے وہ کرائسس اس لیے فیس کیے, قربانیاں اس لیے دی کہ اس کیمپس کا جو ماحول ہے, اس کیمپس کا جو کام ہے وہ کبھی رکے نہ, اور یہ اپنی کیمپس جو ہے اپنی پروگرس جاری رکھے. میں آپ کو یہ انشور کرتا ہوں کہ ریحان سعید خان یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ جس نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا. ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہمارے پاس آئے, لیکن جتنے کرائسس ہم نے فیس کیے ریحان سعید خان وہاں پر کھڑے رہے. اور سب سے بڑی کوالٹی جو میں جانتا ہوں, چونکہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے ساتھ, یہ ان کا کافی لمبا ٹینیور چلا ہے. ریحان سعید خان جو ہے, ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بولڈ بھی ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ایکسپیرینس بھی ہے, اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو ضرورت کیمپس کے اندر ہے, 1 منٹ میں آپ کا لوں گا,
کہ جو ضرورت اس وقت کی ہے وہ یہ ہے کہ سب کو جوڑنا کیسے ہے. اور اگر ہمیں کل فائنینشیل اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے تو پوری دنیا سے کس کے زیادہ کانٹیکٹس ہیں کہ وہ فائنینشیل جو ہماری نیڈ ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں. تو سب کی نظر جو تھی اس وقت ریحان سعید خان کے اوپر پڑی کہ یہ وہ واحد شخص ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے ہر دور میں نہ صرف آپ کے جب الیکشن کمپین ہماری جو اناؤنس ہوئی ہے اس وقت بلکہ ہمیشہ سے ریحان نے پورے پاکستان میں پوری دنیا میں ریحان سعید خان نے لوگوں کو جوڑ کے رکھا ہے. میرا نام ڈاکٹر کشور سلطانہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے 1991 میں نے یہاں MSc پاکستان اسٹڈیز ہسٹری میں کیا, MPhil پاکستان اسٹڈیز اور PhD پاکستان اسٹڈیز میں کیا. میرا تعلق اس گھرانے سے ہے جب میں نے آنکھ کھولی تو میں نے قائد اعظم یونیورسٹی کا نام بھی سنا اور اپنے گھر میں بات چیت بھی سنی, کیونکہ میرے والد اس یونیورسٹی کے پروفیسر ریٹائر ہوئے. لیکن مجھے ریحان صاحب کی باتیں بہت اچھی لگیں کہ ہمیں قائد اعظم یونیورسٹی کے اس انوائرمنٹ کو واپس لانا ہے جو ہم نے سنا تھا اور میں نے دیکھا کہ صرف 40-50 لوگ CSS میں نہیں جاتے تھے, 60-70 ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں لوگ ایڈمیشن اسی لیے لیتے تھے پاکستان اسٹڈیز میں. اچھا صرف وہ ایڈمیشن نہیں لیتے تھے, سجیشنز میری یہ کہ ہمیں اس انوائرمنٹ کو دوبارہ واپس لانا ہے جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کے درمیان میں تھی. وہاں کہیں کہیں گیپ نظر آتا ہے کیونکہ میں خود استاد ہوں. دوسری سجیشن یہ ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی کو آج کے اس ماڈرن دور میں جن مسائل کا سامنا کرنا ہے, نو ڈاؤٹ ریحان صاحب نے مسائل کا ذکر کیا, لیکن روڈ پرائیورٹی ہونی چاہیے. کیونکہ جب اسٹوڈنٹ داخل ہوتا ہے کسی بھی ادارے میں تو جب انوائرمنٹ اس کا ٹھیک نہیں ہوگا, سیٹسفیکشن نہیں ہوگی, تو موٹیویشن کہاں سے وہ لے گا. میری یہ دو. تو سب سے پہلے تو آپ یہ سوال کریں اس قائد اعظم یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن سے, ان کے سامنے رکھیں کہ یہ ہزاروں لاکھوں قائدینز نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ جو ایگزسٹ کرتے ہیں, جو ہر جگہ موجود ہیں اور ماشاءاللہ اچھی پوزیشنز پہ گئے, ان لوگوں کی ان ریٹرن آپ لوگوں نے یوٹیلائز کیوں نہیں کیا؟ آپ لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے. ان سے آپ سوال کریں. آپ لوگوں نے کہا 10,000 آپ لوگوں نے رجسٹر کرایا, اگر 10,000 قائدین رجسٹر لاکھوں کی تعداد میں 10,000 کو آپ 1,000 سے ابھی ملٹیپلائی کر کے دے دیں, 1 کروڑ روپیہ پر منتھ ہوتا ہے. اگر میرے جیسے اور آپ سب جیسے 1,000 کنٹریبیوٹ کریں 1 کروڑ پر منتھ بنتا ہے. اور اگر ہم اس کو مزید انہینس کریں تو اس قائد اعظم یونیورسٹی میں کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا. ایسا یہاں پر یہ میں نے محسوس کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ پرانے بیجز کا انٹریکشن کم ہے. اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ہے انٹریکشن وہ بھی ایلیمنائز تو تھی پہلے, لیکن وہ بھی آج کل اتنی ایکٹیو نہیں ہے. ان کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا جو بھی مطلب دوست ہیں اچھی مطلب اداروں میں یا کہیں پہ کام کر رہے ہیں یا سینئرس ہیں لوگ, ان کو جو ہے وہ یہاں پر تھوڑا سا ان کے ساتھ انٹریکشن کر کے اپنے فیلڈ کے بارے میں جو ہے معلومات فراہم کی جائے اور ان کو تھوڑا سا اپنا پروفیشنلزم کی طرف لایا جائے. تو میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوگی, کیونکہ آپ لوگ سارے جو ہے وہ ویل ریپیوٹیڈ اداروں سے ہیں, بلونگ کرتے ہیں, تو ریکویسٹ میری یہ ہے کہ جتنے جونیئر یہاں پہ بہت سے ہمارے قائد اعظم یونیورسٹی سے پڑھ کے بھی وہ فری ہیں, فارغ ہیں, ان کو کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہے, ان کے پاس جابز نہیں ہیں, کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے, تو ان کے لیے کوئی اپرچونٹی جو ہے وہ کریں, اس پہ کام کریں. یہ اوتھ جو ہے یہ کینڈیڈیٹس نے بھی لینا ہے اور سارے قائدین نے بھی میرے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے. ہیلو, سارے کھڑے ہو جائیں پلیز, یہ سب نے اوتھ لینا ہے. یہ اوتھ جی سب کا ہے, سب کا کیونکہ یہ ہماری الما میٹر ہے اور ہم نے اس کے لیے اپنی خدمات پیش کرنی ہے. جی میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I solemnly pledge to uphold the values I solemnly pledge to uphold the values and tradition of our esteemed university, and traditions of our esteemed university, to foster a spirit of camaraderie among fellow alumni, and to contribute my skills and knowledge for the betterment of our alma mater and society at large. I will strive for excellence, integrity
and continued learning, reflecting the principles instilled during my time as a student, as a proud member of the university's alumni community. As a proud member of the university's alumni community, I commit to support the growth and success of current and future generations of students. Inshallah, Ameen. Inshallah, Ameen. Thank you very much, sir. سارے Please دوستوں put your hands سے together. آخری ریکویسٹ ہے سارے دوستوں سے. میرا نام متیولہ جان ہے, DSS 9091 کا سیشن سے ہوں. اپنا نعرہ تو سیدھا کر لیں, اور نعرہ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے اسی کے مطابق پھر نعرہ بنانا ہے اور لگانا بھی ہے. میں نے بولنا ہے قائدین, آپ نے کہنا ہے فار ایور. ٹھیک ہے جی؟ قائدین فار ایور, قائدین فار ایور, قائدین فار ایور. تھینک